ڈھاکہ زن قسط نمبر 1۔ ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے اس رات میں تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اگلی صبح واپس آیا تو پتہ چلا پاسا پلٹ چکا ہے۔ ڈاکوؤں اور گروہی مجرموں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ ان کا کوئی اہم آدمی اگر پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ کوئی موقع نکال کر اسے چھڑانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ اسی ذیل کی ایک مجرمانہ کارروائی تھی۔ پچھلے چند روز سے میں نے ایک ڈاکو کو حوالات میں بند کر رکھا تھا۔ تفتیش آخری مراحل میں تھی اور ایک آدھ روز میں اسے عدالت کے حوالے کرنے والا تھا کہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ حملہ آور ڈاکوؤں کو میری غیر موجودگی میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ اپنے سردار سلطان کو حوالات سے نکال جانے میں کامیاب رہے۔ البتہ ان کا ایک ساتھی پولیس کی مزاحمت کی نظر ہو گیا۔ گویا ایک عام ڈاکو کی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ اپنے سردار سلطان کو چھڑا لے گئے۔ مجھے تھانے میں قدم رکھتے ہی ان حالات کا علم ہوا تو میں نے اپنے نائب کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک انسپیکٹر تھا، شمشاد علی۔ میں نے غصیلے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ میں تو تھا نہ تم پر چھوڑ کر گیا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ سر، ہم نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، اور دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا ایک ساتھی مارا گیا، اور میں نے اس ڈاکو کی لاش کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے ASI کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ لوگ زیر حراست اپنے سردار کو چھڑا کر لے گئے۔ سب سے اہم اور افسوسناک بات یہی ہے۔ SI نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ میں اس واقعے سے بہت اپسیٹ ہوا تھا۔ سلطان ڈاکو کو زیر دام لانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے یہ میں ہی جانتا تھا، اور جب کہ میں اسے ایک بھرپور چالان کے ساتھ قانون کے حوالے کرنے والا تھا تو اس کے ساتھی اسے تھانے کی حوالات سے نکال کر لے گئے۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ میں نے SI سے پوچھا۔ اس نے بتایا لگ بھگ صبح 4 بجے۔ اس زمانے میں آج کی طرح تھانوں میں اتنا زیادہ عملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مذکورہ تھانے میں میرے علاوہ سب انسپیکٹر شمشاد علی، ASI ممتاز خان، حوالدار اور 4-5 کانسٹیبلز تھے۔ اس نفری کے حساب سے میں نے شمشاد علی سے پوچھا، حملہ آور ڈاکوؤں کی تعداد کیا تھی؟ نصف درجہ سے زیادہ تھے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ ایک ڈاکو فائرنگ کے دوران مارا گیا اور وہ لوگ سلطان کو حوالات سے نکال کر لے گئے۔ میں نے نہایت برہمی سے کہا، ان کی تعداد پوری رہی، ہم سراسر گھاٹے میں رہے۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جلد ہی ان ڈاکوؤں کا سراغ مل جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا، اب تک تم لوگوں نے کیا کوشش کی ہے؟ میں نے کھوجی کو تھانہ بلوا کر کام پر لگا دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ وزیر علی نامی وہ کھوجی اپنے کام کا ماہر اور تجربہ کار شخص تھا۔ بعض معاملات میں اس نے ناقابل یقین حد تک قانون کی مدد کی تھی۔ میں اس کے ریکارڈ سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے کارناموں کی قدر کرتا تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے دریافت کیا، کیا صرف ایک کھوجی پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے ڈاکوؤں کے فرار ہوتے ہی ان کا تعاقب کیا تھا، جو کہ ناکام رہا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، جناب وہ سب کے سب چاقو چوبند گھوڑوں پر سوار تھے۔ SI نے کہا، ہمارے 2 جوانوں نے ان کا پیچھا کیا، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت یہی 2 گھوڑے تھے اور ان کا گھوڑے کی صحت آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بات ختم کر کے وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے زیادہ گرجنا برسنا مناسب نہ سمجھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور یہ واردات صبح 4 بجے پیش آئی تھی۔ گویا ان گزرے ہوئے 7 گھنٹوں میں وہ ڈاکو کہیں کے کہیں نکل گئے ہوں گے اور عین ممکن تھا وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکے ہوں۔ تھانے پہنچتے جب مجھے ڈاکوؤں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو میں نے سب سے پہلے حوالات کا جا کر معائنہ کیا اور حوالدار سے سوالات بھی کیے۔ اپنے عملے کے بیانات سے لے کر یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ ڈاکوؤں نے آنن فانن گن پوائنٹ پر وہ کارروائی کی تھی۔ تھانے کے عملے نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے کامیابی حملہ آوروں کے حصے میں آئی۔ سانپ نکل چکا تھا، اس لیے فی الحال رسی پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپنے عملے سے تفصیلی سوال و جواب بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ پہلی فرصت میں مجھے ڈاکوؤں تک پہنچنا تھا۔ یہ بہت ہی افسوسناک سبکی والا معاملہ تھا۔ اگر اس رات میں تھانے میں موجود ہوتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا یا اس انداز میں پیش نہ آتا۔ میں اپنی اور اپنے عملے کی جان داؤ پر لگا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے پوچھا، کھوجی کو کب روانہ کیا ہے تم نے؟ صبح 8 بجے، اس نے بتایا۔ اس کے ساتھ ASI نوازش اور کانسٹیبل نثار بھی ہیں۔ موسم اچھا ہے، مجھے امید ہے کہ اچھے اور مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے کہا، سب انسپیکٹر کو اپنے کمرے سے رخصت کر دیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا اور سردی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔
دن تو معتدل رہتا لیکن شام ہوتے خنکی شروع ہو جاتی اور رات کو بھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی۔ میں حالیہ واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلطان ڈاکو نے آس پاس کے علاقے میں بہت افراتفری مچا رکھی تھی۔ میں کم و بیش 1 سال سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اسی کوشش کے نتیجے میں وہ چند روز پہلے میرے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اگر میں سلطان ڈاکو اور اس کے کارناموں کی تفصیل میں چلا گیا تو کئی کہانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور ان راستوں میں اصل داستان کہیں کھو کر رہ جائے گی، وہ داستان جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اگر پھر کبھی موقع ملا تو سلطان ڈاکو پر ایک مفصل کہانی لکھوں گا۔ فی الحال وہ ایک خطرناک مجرم تھا جو میرے قابو میں آنے کے بعد ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زخمی سانپ اور چھوٹا ہوا مجرم نہایت ہی خوفناک ہو جاتے ہیں اور مجھے اسی خطرناک ڈاکو کو دوبارہ گرفت میں لانا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ کھوجی وزیر علی واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ASI نوازش اور کانسٹیبل نثار اس کے ساتھ تھے، لہٰذا میں نے انہیں بھی طلب کر لیا۔ کھوجی نے جو رپورٹ پیش کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ گھڑ سواروں کا کھرا نکالنے میں کھوجی کی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میرے تھانے کی مشرقی جانب لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ کھوجی کے مطابق مسلح گھڑ سوار اسی جنگل کی سمت فرار ہوئے تھے۔ اس نے فرار ہونے والے گھوڑوں کی تعداد 6 بتائی۔ گھڑ سواروں کی تعداد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ 6 بھی ہو سکتے تھے اور 12 بھی۔ بہرحال سب انسپکٹر کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا، وہ 6 آئے تھے اور 6 ہی واپس گئے ہیں، یعنی 1 گھوڑے پر 1۔ خیر کھوجی کی فراہم کردہ اطلاع کافی سنسنی خیز تھی کہ وہ ڈاکو جنگل کی طرف فرار ہوئے تھے۔ میں نے چند روز قبل ایک زبردست مارکے کے بعد اس جنگل سے سلطان کو گرفتار کیا تھا، اس طرح سے اسے ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ کھوجی کے دوسرے انکشاف نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ڈاکوؤں کے فرار کا راستہ تو میں نے واضح کر دیا، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ تھانے پر چڑھائی کرنے کہیں اور سے آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہیں اور سے کہاں سے آئے تھے؟ میں واقعی حیران ہو گیا۔ اگر وہ جنگل میں گھسے ہیں تو آئے بھی ادھر سے ہی ہوں گے۔ میں تو اگلے مرحلے پر اس جنگل میں انہیں تلاش کرنے والا ہوں تمہاری مدد سے۔ وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب میں آپ کی ہر قسم کی مدد کو تیار ہوں۔ ڈاکوؤں کا کھرا جہاں تک لے جائے گا میں آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ مغربی سمت سے سفر کر کے اس تھانے پہنچے تھے۔ تھانے کی مغربی جانب بستی تھی جو 1 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کھوجی کی بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے وزیر علی سے استفسار کیا، کہیں ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے میں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ میں نے بڑی مشکل صورتحال میں کھرا نکالا ہے۔ وہ ڈاکو جو اپنے گھوڑوں کے سموں پر کپڑا یا پلاسٹک باندھ کر سفر کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی سراغ لگا لیا ہے۔ میں اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس معاملے میں تو سب کچھ صاف صاف ہے۔ ڈاکوؤں کے قدموں اور گھوڑوں کے سموں کے نشان بستی سے لے کر تھانے تک اور تھانے سے جنگل تک بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ میرا حساب کتاب غلط نہیں ہو سکتا۔ جن 2 اہل پولیس کاروں نے گھوڑوں پر ڈاکوؤں کا تعاقب کیا، میں ان سے تفصیلی بات چیت کر چکا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلح گھڑ سوار ڈاکو جنگل کی طرف جانے والے راستے پر غائب ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مزید تعاقب جاری نہ رکھ سکے، مجبوراً انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اس مجبوری میں غیر اطمینان بخش صحت والے گھوڑوں کے ساتھ گھڑ سوار ڈاکوؤں کی فائرنگ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ پولیس کے جوانوں کے پاس روایتی اسلحہ تھا، جبکہ ڈاکوؤں کے پاس جدید اس زمانے کے لحاظ سے رائفلیں تھیں، پھر وہ تعداد میں بھی غالب اکثریت میں تھے۔ اس نوعیت حال کو اسلحے سے زیادہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ اگر میں تھانے میں موجود ہوتا تو اتنی آسانی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ وزیر علی کی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ڈاکو بستی کی جانب سے سفر کر کے تھانے میں پہنچے تھے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے وہ لوگ بستی سے آئے تھے؟ 16 آنے یقین ہے سرکار، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو تو اپنے بندوں سے پوچھ لیں۔ اس نے کانسٹیبل نثار اور ASI نوازش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں میرے ساتھ تھے، آپ کا حکم ہو تو میں جنگل میں بھی آگے تک ان کا کھرا نکالوں گا۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھا رہوں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، بستی کی سمت پایا جانے والا کھرا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہو سکے آیا وہ ڈاکو اسی بستی سے آئے تھے یا پھر کہیں اور سے آئے تھے، اور بستی کے نزدیک سے ان کا صرف گزر ہوا تھا۔ کھوجی وزیر علی کے بجائے ASI نوازش نے کہا، اس کا لہجہ خاصا انکشاف انگیز تھا۔ ملک صاحب، کھوجی نے جو کھرا نکالا ہے وہ خوشیہ کے گھر پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ خوشیہ کون ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ASI نے بتایا، ایک بوڑھا شخص ہے جو اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ بستی کے ایک گھر میں رہتا ہے۔
یہ گھر بستی کے آخری کنارے پر آبادی سے ذرا ہٹ کر ہے۔ یہ خاصی اہم اور سنسنی خیز اطلاع تھی اور اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے خوشیہ کے گھر میں کچھ وقت گزارا تھا۔ میں نے مزید معلومات کی خاطر دریافت کیا، آپ لوگوں نے خوشیہ سے کسی قسم کی پوچھ گچھ کی ہے؟ ASI نے جواب دیا، ملک صاحب ابھی تک ہم نے خوشیہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے صبح آنے کو کہا تھا۔ میں جس کام سے دوسرے شہر گیا تھا، اگر اس میں کچھ پیچیدگی نہ پیدا ہوتی تو میں صبح ہی اپنے تھانے پہنچ چکا ہوتا۔ بہرحال میں SP علاقہ کے حکم پر وہ کام نپٹانے گیا تھا، اس لیے ادھورا چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں دوبارہ کھوجی وزیر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وزیر علی، تمہارا کہنا ہے وہ ڈاکو خوشیہ کے گھر سے سفر کر کے تھانے پہنچے اور یہاں کے حوالات میں سے اپنے سردار کو چھڑا کر جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ کیا تم نے یہ بات سچ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ خوشیہ کے گھر اب اور کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، فی الحال اس سلسلے میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ کا حکم ہو تو میں اپنے تجربہ کار کو کام میں لا کر کم از کم یہ ضرور پتہ چلا لوں گا کہ وہ کس سمت سے سفر کر کے خوشیہ کے گھر پہنچے تھے۔ اگر انہیں وہاں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا تو ان کا کھرا سلامت ہوگا۔ ASI نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب بستی ہمارے تھانے سے مغربی جانب واقع ہے۔ بستی کے ختم ہوتے کھیتوں کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد بڑی نہر کے دوسری جانب بھی کھیت ہی کھیت ہیں۔ آج کل کھیتوں میں فصل بھی کھڑی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ڈاکو اسی طرف سے آئے تھے تو کھیتوں میں ان کا کھرا اٹھانا خاصا مشکل کام ہوگا۔ مشکل آسان تو بعد میں دیکھا جائے گا، میں نے کہا۔ یہ ضروری کارروائی فوری ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا جو حکم ہو۔ ASI نوازش فرما برداری سے بولا۔ میں نے نوازش کو اپنے کمرے میں روک کر دوسرے افراد کو باہر جانے کا حکم دیا۔ کھوجی سے میں نے برآمدے میں ٹھہرنے کو کہا۔ جب میں اور ASI کمرے میں رہ گئے تو میں نے اس سے کہا، نوازش علی، تم فوری طور پر SP آفس روانہ ہو جاؤ۔ اس واقعے کی اطلاع وہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں تمہیں SP صاحب کے نام ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے کسی قسم کا سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اگر چاہتا تو صورتحال کی وضاحت کے لیے خود بھی SP صاحب سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن تھانے میں میری موجودگی اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ میں نے ASI کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ رکے میں نے سلطان ڈاکو کے بارے میں تفصیلاً درج کر دیا۔ SP صاحب اس بات سے آگاہ تھے کہ وہ خطرناک ڈاکو عدالتی ریمانڈ پر میری تحویل میں تھا۔ میں نے SP سے درخواست بھی کی کہ وہ میرے تھانے کو مزید نفری مہیا کرے تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں۔ پہلے میں نے سلطان کو جنگل میں اس کے ایک خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا تھا۔ اس مشن میں افرادی قوت سے زیادہ میری حکمت عملی کا دخل تھا۔ اگر اب ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ اس مرتبہ سلطان اور اس کے ساتھی ڈاکو اس جنگل میں کہیں پناہ نہیں لیں گے، اور بالفرض اگر انہوں نے اس جنگل میں ہی کہیں روپوشی اختیار کی تو ان کی وہ پناہ گاہ میرے لیے خاصی مشکل ثابت ہوگی۔ جنگل اچھا خاصا گھنا اور وسیع و عریض تھا۔ ڈاکوؤں کی تلاش میں اس کے مختلف حصوں میں چھاپے مارنے کی ضرورت تھی اور نہایتی پلاننگ کے ساتھ۔ ویسے اس بات کے قوی امکانات تھے کہ وہ لوگ کسی اور طرف نکل گئے ہوں یا وقتی طور پر انہوں نے اس جنگل کو خیر باد کہہ دیا ہوتا تاکہ پولیس کی کوئی کارروائی سے محفوظ رہ سکیں۔ ASI کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ڈاکو کی لاش کو سرکاری ہسپتال میں بھیجنے کا بندوبست کیا۔ لاش کا تفصیلی معائنہ میں پہلے ہی کر چکا تھا، اس پر زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں تھی۔ لگ بھگ 5:30 بجے میں نے کھوجی کو اپنے ساتھ لیا اور خوشیہ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ SI شمشاد کا تھانے میں رہنا ضروری تھا، چنانچہ حوالدار فرزند علی اور ایک کانسٹیبل کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رسول نگر نامی وہ بستی تھانے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی اور خوشیہ کا گھر بستی کے آخری کنارے پر ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں اور حوالدار یونیفارم میں تھے، جبکہ کھوجی نے پاپلین کا کرتا اور تہبند زیب تن کا رکھا تھا۔ سر پر اس کی مخصوص پگڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ وزیر علی کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ اس عمر میں بھی عینک کے بغیر تلاوت کلام پا کر سکتا تھا اور دیکھنے کے لیے بھی اسے آنکھوں کو چندھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولنے سے پہلے سوال کیا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں خوشیہ سے ملنے آیا ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ اندر چند لمحے خاموشی رہی۔ کون ہے؟ پوچھنے والی کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی، ورنہ اب تک میرے سامنے کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ عورت کسی سے مشورہ کر رہی ہے۔ میری سماعت تک اس کی کچھ اس قسم کی آوازیں پہنچی جیسے دروازے کے پیچھے خسر خسر کی جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا دروازہ کھولنے میں پس و پیش سے کام لیا جا رہا تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا، کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور بلند آواز کہا، خوشیہ دروازہ کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چند لمحات بعد دروازے کی کنڈی گری
نیم وا دروازے میں ایک دھریڑ عمر عورت کی صورت نظر آئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ کو خوشیہ سے کیا کام ہے؟ اس عورت کی صورت اور آواز میں بڑھاپا جھلکتا تھا۔ بہرحال میں نے اس تضاد کو فی الحال نظر انداز کرتے ہوئے کہا، خوشیہ سے مجھے وہ کام ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم اسے باہر بھیجو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم غالباً خوشیہ کی بیوی ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے بتایا، جی میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری ہوں۔ خوشیہ کو رات سے بخار ہے، وہ اندر سویا پڑا ہے۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہ آیا۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بند دروازے کے پیچھے خسر پھسر کی جو آوازیں سنی تھیں وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلا دروازہ کھولنے سے قبل تم نے کس سے صلاح مشورہ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ تم تینوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا؟ وہ میرے ان سوالیہ جملوں سے گھبرا گئی۔ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں جی، میں نے کسی سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا اور واضح طور پر یہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے گھور کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا کہ خوشیہ کو بخار ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا تو کیا ہوا؟ تم دروازہ کھولو، میں اندر جا کر اسے مل لیتا ہوں، یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔